بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کے خزانوں کی چابی۔ رزق کے خزانوں کی چابی، ارب پتی کھرب پتی بنا دینے والا یہ وظیفہ، ارب پتی کر دینے والا وظیفہ۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ رزق کے خزانوں کی چابی ہے، یہ جو عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ جتنی مرضی تجوریاں آپ کھول لیں، بس یہ چابی ایک دفعہ آپ حاصل کر لیں، اور اس چابی کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے 40 دن۔ 40 دن کے بعد جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے، جب اس عمل کے آپ اس کے عامل بن جائیں گے، تو پھر آپ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ بس اتنا کام ہے آپ کا۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی آ گیا اور اس نے کہا ہے کہ جی میں رزق کے معاملے میں تنگ ہوں، پریشان ہوں، تو آپ اس کو لکھ کر دے دیں عامل بننے کے بعد کہ یار اس کو اپنے پرس میں رکھ لو۔ اتنا سا کام ہے۔ اور اس کے بعد اس بندے کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، یہ کرشمہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب آپ اس عمل کو 40 دن کر لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں اس کے مزاج کی طرف، اور یہ اب اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ ہے کیا؟ حضور کی جالیوں پر لکھی ہوئی یہ دعا، یہ آیت، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور اس کے ساتھ ہوا نعم المولا و نعم النصیر، ہوا نعم المولا و نعم النصیر، یہ آیت اس کے ساتھ ملا کے، تو یہ ہمارا مکمل ایک فکرہ، ایک عمل بن جاتا ہے، جس کی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے 1.25 40 دنوں میں۔ اور یہ ہے خزانے کی چابی۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، جو نہیں بھی گئے تو وہ ابھی گوگل پہ سرچ کریں، مدینہ شریف کی جالیوں کی پکچر سرچ کریں اور دیکھیں، وہاں پر یہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز اللہ کے محبوب کے روضے پر ایسے ہی نہیں لکھی جا سکتی، اس کے پیچھے بہت بڑی لاجکس ہیں، کیوں لکھی گئی، کیوں مسلمانوں کو کیا میسج دیا گیا۔ اب جن دوستوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس پر عمل کیا، ان کے تجربات کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ جس نے بھی اس آیت کا عامل جو بھی بنا، اس کو دنیا میں بادشاہتیں عطا ہو گئی، وہ جو ہے غنی ہو گیا، اس کو اللہ نے غنی کر دیا، اس کو اللہ نے غنا عطا فرما دیا، وہ امیر ہو گیا، وہ دین اور دنیا دونوں میں امیر ہو گیا۔ تو اب اس کو کرنے کے لیے آپ نے صرف مشقت اتنی کرنی ہے، تکلیف اتنی آپ کو ہونی ہے کہ آپ 40 دن تک یہ عمل کریں گے، اور 40 دن میں اس کا 1.25 پورا کریں گے۔ تعداد آپ خود مینٹین کر لیں، کوئی فکس تعداد اس کی ایک دن کی نہیں ہے۔ آپ کسی دن آپ کو زیادہ ٹائم ہو زیادہ پڑھ لیں، کسی وقت کم وقت ہو، لیکن اس کو نوٹ کرتے جائیں کہ آپ نے 10 دن میں کتنا کر لیا، 20 دن میں کتنا کر لیا، 30 دن میں کتنا کر لیا، 40 دن میں کتنا کر لیا۔ ہر 5 دن کا نوٹ کریں، ڈیلی کا نوٹ کریں۔ یہ کیلکولیشن آپ کے پاس ایک کاپی میں، ڈائری میں آپ کیلکولیٹ کر کے اس کو کریں۔ پھر اس عمل کے اندر ایک سہولت آپ کو یہ بھی ہے حاصل کہ حضور اگر آپ دن میں 3 یا 4 بار اس کی کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو اول آخر آپ درود شریف ضرور پڑھ لیں، 7 بار، 11 بار، 5 بار، یہ ضرور پڑھیں۔ فرض کریں ابھی آپ نے فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پڑھا، پھر آپ کو ٹائم نہیں ملا، آپ ظہر کے بعد چلے گئے، آپ نے 1 گھنٹہ پھر پڑھا، پھر عصر کے بعد آپ کو وقت ملا، آپ نے پھر اس کو 2-3 گھنٹے پڑھا، تو جتنی بار بھی آپ اس کو پڑھیں گے نوٹ کریں گے اس کی تعداد کو، اور ہر بار آپ نے اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، جتنا آپ اس وقت آپ کے پاس وقت ہو۔ اور اس طرح اس کا عمل، یعنی یہ کسی جگہ ایک جگہ بیٹھ کر نہیں، آپ اس کی آپ نے تعداد نکالنی ہے، اس کی 40 دنوں میں آپ نے اس کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اگر بہنیں چاہیں تو 21 دن میں کر سکتی ہیں، تو 40 دن جو ہے یہ منیمم ٹاسک جو ہے، اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 40 دن منیمم ہے۔ اب یہ نہیں کہ 50 دن میں کر لے، سال میں کر لے، کوئی ایسے
ہونے کو ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو چیزیں جو میں نے الفاظ ادا کیے کہ جب آپ اس کے عامل ہو کہ آپ کسی کو یہ تحریر لکھ کر دے دیں گے پرچی کہ جناب یہ اپنے پرس میں یا اپنے پیسوں والی جگہ پہ رکھ دو، اور وہ اس کی برکت سے وہ شخص مالا مال ہو جائے اور ارب پتی اور کھرب پتی ہو جائے، تو ایسی تاثیر اور ایسا لانے کے لیے، عامل بننے کے لیے آپ کو یہ 40 دن کے اندر ہی اس کو پرفارم کرنا ہے. اور آپ کے پاس اگر وقت ہے تو آپ 21 دن میں کر لیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ول پاور ہے، اتنا جذبہ ہے، کیونکہ جذبہ ہی تو انسان سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے. تو وہ جو ہے وہی جذبہ اور وہ روح ایمانی جو ہے وہ اندر جگانا ہے، ایمان جگانا ہے، مقصد یہ ہے. تو پھر وہ ایک واقعہ تھا کہ ایک گیا تھا کوئی چور نا کسی اللہ کے ولی کے گھر چوری کرنے، اور جب وہ اس کی ولی کی نظر اس پہ اللہ کے ولی کی پڑی تو وہ پیر کامل بن گیا، مومن بن گیا، چوریاں بھول گیا، اپنے وہ بھی بھول گیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. یہ کچھ وظیفوں کا سلسلہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ ایسا ہی ہے. وظیفہ شروع کیا تھا، ارب پتی بنیں گے، کھرب پتی بنیں گے، پتہ لگا وہ کچھ اور ہی چیز بن گیا. اس نے اللہ سے دین و دنیا آخرت سب خرید لیا، وہ اللہ کا وہ پیارا بندہ بن گیا. ایسی اس کے اوپر کرامتیں، ایسی رحمتیں اس پر آئیں کہ وہ اس وقت کا ولی بن گیا. جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا تھا، جو شخص قرآن پڑھنے میں کوتاہی کرتا تھا، جو شخص جھوٹ بولتا تھا، 40 دن جب اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ہر چیز سے بچا کر کسی عمل کی خاطر، لالچ کیا تھا اس کے کہ میں ارب پتی کھرب پتی بنوں گا. یہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ وظائف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اوے بھائی بہت کچھ ہوتا ہے. انسان بن کے کرو تو یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہو، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، وہ کام نہیں چلے گا یہاں پہ. ایسا کرنے والوں کے ساتھ پھر دوسرے طریقے سے نبڑتی ہیں اس کی چیزیں. پھر وہی لوگ پاگل ہو کے نا گلیوں میں آوازیں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے معاملے میں دل کے شیشے کو صاف کر کے یہ کام کیجئے گا، ورنہ رہنے دی آپ کے بس کی چیز نہیں ہے. اللہ کے کلام کو، اس کی ہیبت کو سمجھیے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کلام کو، اس قرآن کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ اس کی خشیت سے، اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور آپ اس کو ایزی لے رہے ہیں. ایزی نہ لینا بھیا، ایزی اس کو بالکل نہ لینا. یہ سوچ سمجھ کے کرنا. اگر آپ کے اندر یہ چاہت ہے تو پھر اپنی نماز 5 وقت کی مکمل، پھر رزق حلال کے لیے کوشش، پھر نظروں کا احترام، اپنی نظروں کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے، پھر جھوٹ نہیں بولنا، پھر غلط کام نہیں کرنا ہے. اس کے بعد یہ عمل کرنا 40 دن کے بعد، تو آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوگے. جو شخص 5 وقت کا نمازی ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، رزق حلال کمانے والا ہوگا، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی. اگر اس کا چہرہ پہلے جیسا بھی تھا، اس کے چہرے پہ نور کی بارش ہو رہی ہوگی، تو کیا رزق کی بارش کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے ولیوں کے حکم پر دیواریں چلنا شروع کر دیتی تو یہ کیا چیز ہے دولت؟ کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مصلح اٹھاتے تھے اور نیچے خزانے ہوتے تھے، اور خادم کو کہتے تھے آج کے لنگر کے لیے جتنا چاہیے اٹھا لو، کل کا نہ سوچنا. وہ بھی تو انسان ہی تھے یا کسی اور دنیا کے مخلوق تھے؟ محنتیں کی تھی، ایمان کی طاقت تھی، اللہ کو راضی کر لیا تھا. آپ بھی کریں، وظیفہ حاضر خدمت ہے، دل کھول کے کریں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. یا عزیزو عین سے شروع ہونے والا ہے. کس کے مزاج کو کیسا سپورٹ کرے گا کمنٹ میں پوچھیے اپنا نام بتا کے. باقی انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا. کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پر آ جائیں، کمنٹس میں پوچھ لیں. سوچ سمجھ کر اور ہر چیز کلیئر کر کے اس پہ عمل کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.